اگر یہ اس کو مان لیا جائے تو یزید خلیفہ تھا تو امام حسین نے اس کے خلاف خروج کیا کہ امام حسین کو رسول خدا یہاں میں تھوڑا سا کروں گا، ناراض نہیں ہوئیے گا۔ یزید خلیفہ نہیں تھا۔ خلیفہ نہیں تھا؟ نہیں تھا۔ پھر کیا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یزال الاسلام عزیزا الی اثنی عشر خلیفۃ۔ یزید کا چھٹا خلیفہ ہونا برادران کی کتابوں میں یہ آج اس کی دوسری نشست ہے۔ کون یزید؟ جو فرزند رسول کا قاتل، فرزند زہرا کا قاتل، فرزند علی کا قاتل، حسن کے بھائی کا قاتل، جوانان جنت کے سردار حسین کا قاتل یزید ملعون۔ اس کو لکھا ہے علماء نے، اہل سنت کے علماء نے، کہ یہ ہمارا چھٹا امام ہے، چھٹا خلیفہ ہے۔ افسوس ہے بتاتے نہیں۔ حق کو چھپانے والوں کی اللہ نے قرآن میں مذمت کی ہے۔ رسول اعظم علیہ السلام نے حدیث پاک میں مذمت کی ہے کہ حق کو مت چھپاؤ۔ اگر تمہارا عقیدہ ہے، تمہارے علماء نے لکھا ہے تو بتا دو عوام کو، پھر دیکھیں کہ آپ کا کیا حال ہوتا ہے، عوام کیا کرتی ہے آپ کے ساتھ سلوک۔ تو کون یزید؟ فرزند رسول کا قاتل، حسین کا قاتل یزید، وہ چھٹا امام اور چھٹا خلیفہ۔ کون حسین؟ جس کے لیے رسول فرمائے الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے میں حسین سے۔ اس کے بھائی کے لیے رسول فرمائے حسن منی و انا منہ، حسن مجھ سے میں حسن سے۔ حسین کی والدہ سلام اللہ علیہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے رسول فرمائے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ جس کے باپ علی کے لیے رسول، بخاری شریف، اس میں رسول فرمائے علی سے انت منی و انا منک، علی تو مجھ سے میں تجھ سے، علی مجھ سے میں علی سے، فاطمہ مجھ سے، فاطمہ میرا ٹکڑا، حسن مجھ سے میں حسن سے، حسین مجھ سے میں حسین سے۔ پھر اکٹھا کر کے سب کے لیے فرمایا انہم منی و انا منہم، یہ مجھ سے میں ان سے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت کے بہت بڑے مناظر، بہت بڑا نام حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے اپنی مشہور زمانہ کتاب سر الشہادتین، اس میں لکھا ہے کہ حسن کی شہادت رسول کی شہادت ہے، حسین کی شہادت رسول کی شہادت ہے۔ یعنی چونکہ شہادت ایک بڑا رتبہ ہے، بڑی فضیلت ہے، لہذا اللہ نے اپنے رسول کو اس فضیلت سے خالی نہیں کیا، یہ فضیلت بھی اپنے رسول کو دے دی، لیکن ڈائریکٹ نہیں، وسیلے سے۔ وسیلہ کون ہے؟ شاہ عبد العزیز کیا لکھ رہا ہے کہ کون سا وسیلہ؟ کہا دو قسم کی شہادتیں ہیں، زہر اور خنجر۔ اللہ نے رسول کو دونوں سے نوازا، چونکہ امام حسن کی شہادت زہر کے ذریعے ہے، امام حسین کی شہادت خنجر کے ذریعے ہے، لہذا رسول کی شہادت، حسن کی شہادت کو رسول کی شہادت کہا ہے، حسین کی شہادت کو رسول کی شہادت کہا ہے۔ یہ نواسوں کی شہادتیں نانا کی شہادتیں بن گئی، یعنی رسول اس فضیلت کو اللہ نے رسول کو دیا، لیکن نواسوں کے وسیلے سے، نواسوں کے ذریعے سے۔ یہاں تک شاہ صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ ہم ایک قدم اور آگے بڑھ کے کھول دیتے ہیں بات کو کہ یہاں تک اگر تم آئے ہو، ایمان تمہیں لایا ہے کہ حسن کی شہادت رسول کی شہادت ہے، حسین کی شہادت رسول کی شہادت ہے، تو ایک قدم اور، ون مور، وہ کیا؟ وہ یہ کہ آپ یہ بھی کہہ دیں کہ حسن کا قاتل رسول کا قاتل ہے اور حسین کا قاتل رسول کا قاتل ہے۔ پھر آپ کے ایمان کا امتحان ہوگا کہ حسن کے رسول کے قاتل کو رضی اللہ کہتے ہو یا کچھ اور۔ جی تو یہ رسول اعظم کا فرمان کہ حسین مجھ سے میں حسین سے، یہ قاتل حسین کا چھٹا خلیفہ، چھٹا امام، جو میں نے حدیث پڑھی رسول اعظم کی
बुखारी में, मुस्लिम में, बहुत बड़ी बड़ी किताबों में लिखा है कि ला यज़ालुल इस्लाम अजीजन, इस्लाम गालिब रहेगा इलस्नै अशरा खलीफतन, 12 खलीफों तक, 12 इमामों तक, 12 खुलफा तक इस्लाम गालिब रहेगा, मजबूत रहेगा, कायम रहेगा, बाकी रहेगा। कब तक? 12 तक। तो इस हदीस पाक ने कम अज कम ये तो साबित कर दिया कि जितने कलमा गो हैं, जितने मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, सब के सब इस्ना अशरी हैं, 12 के मानने वाले हैं। अब ये जुदा बात है कि इस हदीस पे किसने कौन से 12 फिट किए। हमने तो 12 उनको माना जिन 12 को रसूल ने मनवाया। अव्वलहुम अली व आखिरहुम महदी। मैंने पहली किस्त में वजाहत के साथ दिखाया, बताया कि रसूल ने फरमाया कि 12 कौन, जिनमें पहला अली, आखिरी महदी। फिर एक एक का नाम लेके भी बताया। पहली किस्त में मौजूद है। अब रसूल आज़म अलैहिस्सलाम का फरमाना कि दीन बाकी गालिब कब तक? 12 तक। तो सोचना पड़ेगा कि जिन्होंने अपनी किताबों में लिख दिया कि हमारे 12 पूरे हो गए, हुमुल खुलफा राशिदून अरबा, 4 खलीफे राशिद, व मुआविया 5, वब्नु यजीद, उसका बेटा यजीद 6, उमर बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान 7, व औलादुल अरबा 4, उसके बेटे 11, 7 और 4 11, बैनहुम उमर बिन अब्दुल अजीज 12। तो जिन्होंने लिखा कि हमारे 12 हो गए, तो दीन की बका तो 12 तक है, दीन का बाकी रहना तो 12 तक है, दीन का गलबा तो 12 तक है। तो जिनके 12 पूरे, जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 12वां बाकी और दीन भी बाकी, दीन भी मजबूत। ये है इमाम हुसैन इस्लाम के कातिल को उन्होंने 6ठा इमाम लिखा है, 6ठा खलीफा लिखा है। आज ये दूसरी निशस्त है जिसमें किताबों के हवाले दिखाने हैं कि यजीद को इन्होंने अपना 6ठा इमाम, 6ठा खलीफा लिखा है। और कौन यजीद? ये सुन ले, ये किताब है खिलाफत व मुलूकियत, सैयद अबुल आला मौदूदी। इस किताब में लिखा है यजीद के बारे में कि वो कौन से उलमा हैं। हाफिज इब्न कसीर कहते हैं कि इन्हीं अहादीस की बुनियाद पर उलमा के एक गिरोह ने यजीद पर लानत को जायज रखा है। लानती इब्न कसीर 7वीं सदी लिखा है कि उलमा ने यजीद को लानत करना यजीद पे जायज करार दिया है। और एक कौल उनकी ताईद में इमाम अहमद बिन हंबल का भी है, मगर एक दूसरा गिरोह सिर्फ इसलिए इससे मना करता है, यजीद पे लानत न करो। लिख रहा है कि ऐसा भी एक गिरोह है जो रोकता है, मना करता है कि यजीद पे लानत न करो। अब क्यों न करो? क्यों? इसलिए कि वो लानत का हकदार नहीं है। क्या उस पे लानत करना जायज नहीं है? नहीं, इस बुनियाद पे नहीं, इस वजह से नहीं। क्यों मना की है वो सुने, काबिल तवज्जो बात है कि मना क्यों की, हकदार है लेकिन लानत करो नहीं। क्यों? वो क्यों सुने। इसलिए मना करता है कि कहीं इस तरह उसके वालिद या सहाबा में से किसी और पर लानत करने का दरवाजा न खुल जाए। ये है मना करने की, यानी है तो पक्का लानती यजीद, लेकिन न करो लानत। क्यों? कि कहीं ये लानत और न जगह पे न चली जाए। वो कहां सी जगह है वो आपने मुलाहिजा फरमाया। अब लिख रहा है इसी किताब के सफ़ा नंबर 183 था, ये 84 है। उसमें लिखा है कि कौन से उलमा हैं अहले सुन्नत के बड़े बड़े मुहद्दिसीन जिन्होंने यजीद को लानत करने को जायज करार दिया है, जो सरखील हैं, इजाजत देने वालों के सरखील हैं, रबर हैं कि हाँ जायज है लानत करना यजीद पे। वो कौन है? ये 184 सफ़े पे लिखा है खिलाफत व मुलूकियत के। क्या लिखा
کہ ان میں ابن جوزی، عبد الرحمن ابن جوزی، مستقل کتاب ہے میرے پاس موجود ہے، کتاب رد المتصب العنید، ابن جوزی کا قاضی ابو یعلا موصلی، بڑا نام، بہت بڑے محدثین، علامہ تفتازانی، کون؟ سعد الدین تفتازانی، جس نے لکھا ہے فعلیہ لعنت اللہ علی انصارہ و اعوانہ، یہ وہ ہے حضرت تفتازانی جس کا حوالہ دیا ہے مولانا سید ابو العلا مودودی نے۔ کون تفتازانی؟ جس نے اپنی شرح عقائد نصفیہ میں لکھا ہے کہ فعلیہ لعنت اللہ، یزید پہ لعنت، اس کی اعوان و انصار چھپ کے مدد کریں، ظاہری مدد کریں، ان پہ بھی لعنت۔ یہ لکھ رہا ہے کہ کون سے علماء اہل سنت کے ہیں جنہوں نے کھل کر لعنت کی ہے، اجازت دی ہے۔ وہ کون ہیں؟ جنہوں نے نہیں دی اجازت، وہ بھی آپ نے سنا کہ کیوں نہیں دی، اس لیے نہیں کہ یزید لائق نہیں ہے لعنت کا، ہے کرو نہیں، کیوں کہ یہ ادھر ادھر کہیں اور نہ چلی جائے لعنت۔ اس میں علامہ تفتازانی اور علامہ جلال الدین سیوطی نمایاں ہیں، عبد الرحمن ابی بکر جلال الدین سیوطی، صاحب در منصور والا، تفسیر در منصور والا، تفسیر الاتقان فی علوم القرآن والا، یہ ہے وہ یزید لعنتی ملعون، خود ان کو ملعون لکھا ہے، لعنت کے لائق۔ اب اس کو چھٹا امام، چھٹا خلیفہ۔ جی یہ دوسری کتاب ملاحظہ فرمائیں کہ کس نے لکھا ہے یزید کو چھٹا خلیفہ اہل سنت کا، چھٹا امام۔ خلافت اموی، خلافت راشدہ کے پس منظر میں پروفیسر محمد یاسین مظہر صدیقی، مکتبۃ الفہیم، مونات بھنجن یو پی، ہندوستان سے یہ چھپی ہے۔ اس میں لکھا ہے، سرخی قائم کی ہے خلافت یزید بن معاویہ کا آغاز، لیکن سن 56 میں یعنی 676 عیسوی میں ولی عہدی کی پختہ بیعت کے انعقاد کے بعد سن 60 ہجری یعنی 680 عیسوی میں ولی عہد یزید خلیفہ بن گئے، یعنی باپ کے مرنے کے بعد خلیفہ بن گئے، اور بقول امام ذہبی تمام اقالیم و امصار کے سب لوگوں نے ان کی خلافت کی بیعت بھی کر لی۔ صرف 2 عظیم شخصیات، پوری توجہ، صرف 2 عظیم شخصیات، کون سی؟ حسین ابن علی علیہ السلام، علیہم افضل الصلاۃ والسلام، دوسرے عبداللہ ابن زبیر، انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ یہ کون ہے عبداللہ ابن زبیر؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ کے نواسے، بی بی اما عائشہ رضی اللہ کے بھانجے، یہ ہیں حضرت زبیر کے بیٹے، عشرہ مبشرہ والے حضرت زبیر رضی اللہ کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر۔ اس نے بھی بیعت نہیں کی، اور امام حسین علیہ السلام نے بھی بیعت نہیں کی، باقی وہ خلیفہ اہل سنت کا بن گیا۔ آئیے جناب، کس کس نے لکھا ہے؟ یہ کتاب ہے المعارف، لطائف المعارف، ابو منصور ثعلبی، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 200۔ اس میں لکھا ہے کہ 12 جو ہیں خلیفے کون سے ہیں؟ روئے زمین گام نہاد و خاتم ہما پیغمبران محمد صلی اللہ علیہ وسلم پائیدار شد، پس از وے ابو بکر و پس از او عمر و پس از وے عثمان و پس از او علی، 4 خلیفے رسول کے پہلے اٹھتے۔ اس کے بعد لکھ رہا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان، پس از وے یزید بن معاویہ، جی 4 خلفاء کے بعد معاویہ، 5واں، 6واں یزید، اس کے بعد باقی عبد الملک بن مروان اس کے بیٹے اور عمر بن عبدالعزیز۔ یہ ابو منصور ثعلبی اپنی کتاب لطائف المعارف میں لکھا ہے۔ یہ کتاب ہے سیرت نبی سید سلیمان ندوی، کہ شبلی صاحب پوری نہ کر سکے، اس نے پوری کی۔ سید سلیمان ندوی، اعظم گڑھ مطبوعہ گردید، اعظم گڑھ ہندوستان کی چاپ ہے، 1940 میں یہ چھپی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ 12 خلفاء، آپ کے بعد 12 خلفاء کے ہونے کی بشارتیں حدیث کی مختلف کتابوں میں مختلف الفاظ میں آئی ہیں۔ سنیں سید سلیمان ندوی کہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 12 ہوں گے، وہ سنیں 12،
ہم تو ہیں اثنا عشری، ہم تو 12 کے ماننے والے ہیں، جن میں پہلا علی ہے، دوسرے امام حسن علیہ السلام، امام حسین، علی زین العابدین، محمد باقر، جعفر الصادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری، مہدی صاحب الزمان علیہم افضل الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ہیں 12 امام شیعوں کے۔ اب جو رسول نے فرمائے 12، وہ اس 12 والی حدیث پہ کس کو فٹ کر رہے ہیں؟ برادران اہل سنت کس کو فٹ کر رہے ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ، یزید، عبد الملک، اس کے 4 بیٹے، 11 بینہم عمر بن عبد العزیز، 12 رضی اللہ۔ تو یہ ہیں وہ 12 ان کے، جن میں چھٹا یزید ہے، ہمارا تیسرا حسین ہے۔ دنیا کی مرضی، کلمہ گو کی مرضی کہ ان 12 کو مانے جن میں تیسرا حسین ہے، یا ان 12 کو مانے جن میں چھٹا یزید ملعون ہے۔ یہ کتاب سیرت النبی لکھ رہا ہے کہ رسول کی مختلف الفاظ سے آئی ہے یہ حدیث، اس وقت تک یہ اسلامی حکومت اچھی رہے گی، عزیزاً غالب رہے گی، جب تک اس پر 12 آدمی حکومت کریں گے۔ بھائی وہ 12 تو آپ نے پورے کر دیے جی۔ یہ حکومت اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک اس پر 12 خلیفے حکمران نہ ہو لیں۔ 12 خلیفوں تک اسلام معزز و محفوظ رہے گا۔ لکھ رہا ہے کہ مختلف طریقوں سے یہ آئی ہے، وہ کیا کیا الفاظ ہیں ان میں، وہ یہ ہیں: میرے بعد امیر ہوں گے، 12 خلیفے ہوں گے۔ یہ شبلی نعمانی نے لکھا کہ کون سے 12؟ ان 12 کی تفصیل دی ہے کہ کون سے 12 ہیں۔ لکھ رہا ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ، امیر معاویہ، پھر یزید ابن معاویہ، عبد الملک بن مروان اس کے بیٹے، اور یہ 12، چھٹا یزید۔ سلیمان ندوی سیرت النبی ملاحظہ فرمائیں کس کس نے لکھا ہے۔ یہ بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام، اہل علم جانتے ہیں۔ یہ ہے منہاج سنت النبویہ، منہاج السنہ، لکھنے والے ابو العباس تقی الدین احمد بن عبد الحلیم الحرانی۔ ابن تیمیہ، بڑا نام ہے، اہل علم بخوبی جانتے ہیں کہ یہ کون تھا۔ منہاج السنہ کتاب کا نام ہے، ابن تیمیہ لکھنے والے ہیں۔ اس کی 8ویں جلد ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 238۔ اس میں لکھا ہے وہی لا یزال الاسلام عزیزا الی اثنی عشر خلیفتاً، اسلام غالب رہے گا، مضبوط رہے گا، باقی رہے گا 12 خلیفوں تک۔ یہ بڑی قابل توجہ حدیث ہے۔ اب کون سے؟ وَهَكَذَا كَانَ، لکھا ہے کہ یہ ہوا بھی ایسا ہی جیسے رسول نے فرمایا۔ اچھا، فَكَانَ الْخُلَفَاء، کون سے خلیفے ہوئے؟ ابو بکر و عمر و عثمان و علی، 4۔ ثم تولى معاویہ و ابنہ یزید، معاویہ، یزید، پھر وہی عبد الملک، اور یہ اس کے 4 بیٹے اور عمر بن عبد العزیز۔ گنتے جائیں کتابیں، چھپاتے ہیں لوگوں سے کہ نہیں۔ سنیں کس کس نے لکھا ہے، اور آج تک لکھتے چلے آ رہے ہیں اوائل سے لے کر۔ اب یہ تو 7ویں صدی کا ہے ابن تیمیہ، اس سے پہلے والے ابو منصور سالمی سے پہلے۔ یہ کتاب ہے مجموع فتاوی عبد العزیز بن عبداللہ بن عبد الرحمن ابن باز، 4تھی جلد ہے، دارالقاسم ریاض سعودی۔ جی جناب، ابھی لکھ رہے ہیں، ابھی تک لکھنا جاری ہے کہ یزید چھٹا ہے، ہاتھ اٹھا لیا، چھوڑے پرانوں نے لکھا ہم نہیں مانتے، نہیں، ابھی تک مان رہے ہیں۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 100۔ اس میں اسی حدیث کے ذیل میں لا یزال ھذا الامر، اس میں لکھا ہے کہ کون سے 12 ہوں گے؟ ان مرادہ من ذالک الخلفاء 4، 4 خلیفے پہلے، وہ معاویہ و ابنہ یزید، وہی 12، چھٹا یزید، 5واں معاویہ، چھٹا یزید۔ یہ اور کتاب ہے الاکتفاء فی اخبار الخلفاء، یہ لکھنے والے ہیں صلاح ابن عبداللہ الغامدی، پہلی جلد ہے، طبعۃ الاولیٰ ہے، یہ بھی سعودی عرب سے چھپی ہے، المملکۃ العربیہ السعودیہ، وہاں سے چھپی ہے، پہلا جلد ہے الاکتفاء کا۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 1602۔ اس میں وہی حدیث
کہ اسلام غالب رہے گا 12 تک. وہ کون سے ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ، یزید. جی جناب، گنتے جائیں کس کس نے لکھا ہے. یہ اور کتاب اسن المطالب فی سیرت امیر المومنین علی بن ابی طالب، شخصیت ہو و اثر ہو، علی محمد سلابی. یہ مکتب الصحابہ سے چھپی ہے، امارات دبئی سے چھپی ہے. اس کا صفحہ نمبر ہے 854 854. اس میں اسی حدیث کے ذیل میں لا یزال ھذا الامر عزیزا الی 12 خلیفۃ، دین غلبے والا رہے گا 12 تک. 12 تک یعنی دین کا گہرا تعلق ہے 12 سے. 12 کا دین سے گہرا تعلق اور دین کا 12 سے. تو ہمارا 12واں تو باقی ہے الحمدللہ، پردہ غیب میں ہے، اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے، اپنی مرضی سے نہیں. جس اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھا ہے، جس نے خضر علیہ السلام کو زندہ رکھا ہے، جس نے ادریس علیہ السلام کو زندہ رکھا ہے، وہی اللہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو اسی نے زندہ رکھا ہے. ہم کب کہتے ہیں کہ اپنی مرضی سے غائب ہے؟ نہیں، اللہ نے پردہ غائب رکھا ہے، جب چاہے گا مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے. یہ کتاب ہے امیر المومنین حسن بن علی، شخصیت ہی و اثر ہی، علی محمد السلابی. اس نے کیا لکھا ہے؟ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 202 پہ لکھا ہے کہ وہی حدیث وَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَا يَزَالُ عَزِيزًا، غالب رہے گا اسلام. کب تک؟ الفقان الخلفاء. کون سے خلیفہ؟ ابو بکر و عمر و عثمان و علی. 4 یہ، پھر معاویہ 5، ابن یزید 6، عبد الملک بن مروان. گنتے جائیں اللہ کے واسطے کہ کس کس نے لکھا. یہ چھپاتے رہتے ہیں، نہیں بتاتے لوگوں کو. بتاؤ بھائی، شیعوں کے وہ ہیں 12 جن میں تیسرا حسین ہے، ہمارے وہ ہیں 12 جن میں چھٹا یزید ہے، پھر عوام کی مرضی ہے. یہ کتاب ہے معجزات النبی. الامام ابن کثیر، حافظ ابن کثیر 7ویں صدی والے، شیخ محمد احمد عیسیٰ، دار الغد الحدید، وہاں سے یہ چھپی ہے. اس کا صفحہ نمبر ہے 319. اسی میں یہی حدیث پیغمبر اعظم علیہ السلام کی کہ 12 ہوں گے، دین غالب رہے گا 12 تک. کون سے 12؟ ان الخلفاء 4، 4 خلیفے. کون سے؟ ابو بکر و عمر و عثمان و علی. 4 یہ ہوئے. وہ معاویہ ابنہ یزید، معاویہ اور اس کا بیٹا یزید. یہ کتاب ہے عقیدہ الاحباش الحرریہ ارض النقد. اس میں صفحہ نمبر 321 پہ لکھا ہے اسی حدیث کے ذیل میں کہ میرے بعد 12 ہوں گے، دین غالب رہے گا، قائم رہے گا، باقی رہے گا 12 تک. کون سے 12؟ الخلفاء الراشدون 4، ابو بکر، عمر، عثمان، علی. 4 خلیفہ راشدون. معاویہ ابن یزید، معاویہ یزید، پھر وہی. یہ کتاب ہے اصول مذہب شیعہ اثنا عشریہ، دکتور ناصر بن عبداللہ القفاری، علیہ سنت کے بڑے وہابی عالم ہیں، انہوں نے شیعوں کا مذہب لکھا ہے. اس میں لکھتے لکھتے اس پہ آئے ہیں کہ کون سے 12 ہیں، ہم کن کو مانتے ہیں، شیعہ کس کو مانتے ہیں. اسی حدیث کے ذیل میں لکھا لا یزال ھذا الامر عزیزا الی 12 خلیفۃ، 12 تک دین غالب رہے گا. کون سے 12؟ فقان الخلفاء ابو بکر عمر عثمان و علی، ثم تولی معاویہ ثم ابن یزید. جی، یہ کتاب ہے حراست العقیدہ، ناصر بن عبد الکریم العقل، استاد العقیدہ المذاہب العاصرہ. عقیدے کا استاد ہے، ٹیچر ہے صالح بن فوزان الفوزان. مکتبۃ الایقان سے یہ چھپا ہے. اس کا صفحہ نمبر 120 ہے. وہاں لکھا ہے کہ رسول اعظم نے فرمایا 12 امیرا لا یزال امر الناس ماضیا، 12 کی پیشن گوئی رسول کی. اس کے لکھا ہے نیچے کہ ہا قضا کان، ایسا ہی ہوا. وکان الخلفاء ابو بکر و عمر و عثمان و علی، یہ ہیں خلیفہ. پھر معاویہ، پھر ابن یزید اس کا بیٹا، وابنہ یزید اس کا بیٹا
یزید چھٹا خلیفہ، چھٹا امام اہل سنت کے مذہب کا، چھٹا یزید۔ یہ ان کی کتابیں انبار پہلے بھی دکھائیں، آج بھی دکھائیں۔ کیوں دکھائیں؟ اس لیے کہ آپ نے مفتی کی کلپ ملاحظہ فرمائی اٹھتے ہی کہ کیا کہہ رہا ہے مفتی کہ نہیں ہمارا نہیں ہے، یزید ہمارا خلیفہ امام نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں حق بیان کرنے، حق سننے، حق کو بیان کرنے کی، حق کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔